بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھ لیا اور اس کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور میری بیوی ہی گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے تو یہ درخواست کی کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑو اور اس سے اعراض کر لو، اور اپنی بیوی کو تنبیہ کی کہ تم ہی خطا کار ہو، تم معافی چاہو اپنے گناہ سے۔ اب معافی چاہنا یا تو خود اس سے یعنی شوہر سے ہوگا یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، الغرض اس کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ اس معاملہ کو چھپا کر رکھا جائے اور اس کی شہرت نہ ہونے پائے اور یہ راز ہی میں رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ خبر درباریوں میں پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے جو افسران تھے، افسروں کی بیویوں میں یہ خبر پھیلنے لگی، گشت کرنے لگی۔ تو 5 افسر ایسے تھے کہ جن کی بیویوں نے یہ طعنہ دیا، اور روایتوں میں آتا ہے عام طور پر جو درباری تھے تو ان کی بیویوں نے یہ طعنہ دیا کہ افسوس ہے، تعجب ہے، ملامت ہے عزیز مصر کی بیوی پر کہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس پر عاشق ہو گئی۔ انہوں نے بہت کچھ لعنت کی، ملامت کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے عزیز مصر کی بیوی کے پاس پہنچی اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے بارے میں یہ خبر پھیل گئی ہے اور زبردست چھیمی گوئیاں اور زبردست میرے بارے میں یہ بات پھیل رہی ہے اور مجھ پر ملامت ہو رہی ہے، تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک زبردست دعوت کا انتظام کیا۔ اپنے گھر پر درباری عورتوں کو اور دوسری عورتوں کو دعوت پر بلایا، مدعو کیا۔ بلانے کے بعد مختلف قسم کے اشیاء اور پھل وغیرہ وہاں رکھے، اور پھل رکھنے کے بعد پھلوں کو کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھ میں چاقو اور چھری بھی اس نے دی۔ چنانچہ کہہ دیا گیا، ضیافت شروع ہو گئی اور کھانا پینا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کہ وہ عورتیں پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو قطعاً اس بات کی خبر نہیں تھی، یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ اچھا نہیں ہے، اپنی برات ثابت کرنے اور اپنے کو اس الزام میں صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ مجھے شکار بنا رہی ہے اور مجھے اور عورتوں کے سامنے لا رہی ہے، اس بات کی قطعاً خبر نہیں تھی۔ چونکہ اس کے گھر میں تھے، حکم ہوا تھا، اس لیے باہر آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو عورتیں جو پھلوں کو کاٹ رہی تھی وہ دیکھ کر اتنی مبہوت اور حیران رہ گئی کہ بے خبری میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور دیکھتے ہی کہنے لگی اللہ اکبر، یہ کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب عورتوں نے دیکھا یوسف کو تو تکبیر بلند کی اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا اور کہنے لگی حاشا للہ، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ انسان، یہ تو ایک شریف اور بہترین فرشتہ ہے۔
اب دیکھ لیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ جس طرح میں فریفتہ ہوئی اسی طرح یہ ساری عورتیں فریفتہ ہو چکی ہیں اور شکار ہو چکی ہیں. تو ان کے سامنے اب یہ کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہیں وہ غلام جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے، مجھے برا بھلا کہا، لعن طعن کیا ہے. اور اس مسئلے میں بالکل اپنی جگہ صحیح ہوں. میں نے جو کچھ اپنے غلام کے ساتھ کیا اب تم ہی بتاؤ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، وہ بیجا تھا یا بجا تھا، تم ہی بتاؤ. اب آگے اور بھی زیادہ باہمت ہو کر پوری جرت کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے تمام عورتوں کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر یہ شخص میرے کام پر آمادہ نہیں ہوگا، جس کام کی طرف میں بلا رہی ہوں اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، تو یہ قید خانے میں جائے گا اور مزید ذلیل اور رسوا ہوگا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، قید خانے میں بھی جائے گا اور مزید ذلیل و رسوا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ جو عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی ان عورتوں نے بھی سفارش کی اور یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ تم کو اس عورت کی بات مان لینی چاہیے اور جس کام کی طرف یہ بلا رہی ہے اس کام پر تم کو آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، تمہارے حق میں خیر خواہ ہے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا چار طرف سے ہر طرف سے جب دروازہ بند ہے اور ساری عورتیں گناہ پر برا رہی ہیں تو ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اور کہنے لگے اے اللہ، جس کام کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس کام میں پڑھنے سے، اس کی طرف جانے سے مجھے قید خانہ جانا اچھا ہے. میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں اور جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کام کے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. چنانچہ جب دیکھا تمام عورتوں نے کہ ہماری کوئی بات یوسف علیہ السلام کے آگے نہیں چل رہی ہے اور عزیز مصر کی بیوی کا کوئی مکر نہیں چلا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جیل میں ڈال دیا. اور عزیز مصر نے بھی اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ یہ الزام یوسف علیہ السلام پر لگ جائے اور یہ تہمت یوسف علیہ السلام پر لگ جائے اور شاہی گھرانے کی جو بدنامی ہوئی ہے، شاہی گھرانے پر جو بہتان لگا ہے، تہمت باندھی گئی ہے، وہ ختم ہو جائے. اس لیے اس نے بھی یہی بات سمجھی اور اسی میں عافیت سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے. یہاں رک کر ایک اہم بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ قرآن کریم سے بھی یہ بات واضح ہے، یہ پسند کی کہ قید خانہ چلے جائیں اور کہنے لگے ربی السجن احب الیہ، اے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ بلا رہی ہیں. یوسف علیہ السلام اگر یہ دعا نہ کرتے اور یہ کہتے اے اللہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے اس سے میری حفاظت فرما اور مجھے عافیت میں رکھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو قید خانے میں بھی نہ بھیجتا اور برسر عام ان عورتوں کا راز فاش کر کے یوسف علیہ السلام کو سب کے سامنے معصوم قرار دیتا، ان کی عفت و عصمت پاک دامنی ثابت ہوتی. لیکن یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ عام انسانیت کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے اور تمام اکثر انسان ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کی درخواست کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مصیبت سے بہتر یہ ہے کہ فلاں مصیبت ہو جائے اور اس مصیبت میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں. تو یہ دعا اچھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اگر قید خانے کا تذکرہ نہ کرتے تو قید خانے میں نہ جاتے اور ان کی عفت و پاک دامنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتے.
اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صبر کے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی صبر کی دعا مانگ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کی دعا مانگنا گویا مصیبت کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے. تو مصیبت کی دعوت دے رہے ہو پھر اس پر صبر کی دعا کر رہے ہو، اس لیے یہ دعا ٹھیک نہیں. اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو. اے اللہ ہمیشہ عافیت عطا فرما، ہمیشہ امن اور سکون عطا فرما، کبھی مصیبت میں مت ڈال اور مصیبت سے ہمارا واسطہ نہ ہو. الغرض یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ قید خانہ جانا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کیا جائے جس کی طرف عورتیں بلا رہی ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے اور قید خانے میں ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری. قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کر دی، دین کی تعلیم شروع کر دی اور لوگوں کے اندر ان کا زہد و تقوی، علم و عمل، دنیا سے بے نیازی، استغنا اور پختگی اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل، صبر، رضا، تسلیم، قناعت، یہ ساری صفتیں لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور لوگ بہت ہی تھوڑے دنوں میں ان کے قائل ہو گئے اور ان کی بزرگی کو مان گئے. قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 2 اور قیدی بھی داخل ہوئے تھے جن کا قصہ اگلے رکوع میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے.